ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محاورے میں ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، فرید الدین عطار کہتے ہیں اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، اور عالمی را دردمی ویرہ کند، وہ بادشاہ جو چاہے کرے اس پوری کائنات کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کرے۔ وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او اقرب، اللہ فرماتے سارا جہان ختم کرنا، قیامت قائم کرنا میرے لیے کیا ہے؟ جیسے تم آنکھ جھپکنے کو بہت اجلت سمجھتے ہو، میری قدرت اس سے بھی آگے۔ کتنے لوگوں نے زور لگایا، کتنی تحریکات چلی، کچھ نہیں ہوا، اور جب خداوند تعالیٰ نے چاہا تو لمحوں میں آدمی بھاگنے پر مجبور ہو گئے، پوری طاقت موجود تھی۔ جب آدمی کو خدا زندگی دے اور توفیق دے اور کام چھوڑ کے ایک رسالت لکھی لے توحید پر، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس۔ سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن واقعہ سنایا کہ میں بہت غمگین تھا کہ میری مغفرت کیسے ہوگی۔ فرمایا ایک دفعہ مجھ پر خواب کے اندر قیامت منکشف ہو گئی، اور مجھے حق تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں اتنے ڈر رہے؟ آپ نے تو میری توحید پر کتاب لکھی ہے، اور یہ میرا عہد ہے کہ جو میری توحید پر کام کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ تو معاف ہیں۔ ہر صاحب فرماتے تھے میں بہت زیادہ خوش ہوا، بے انتہا، بس کامیاب ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ تو معاف ہے۔ کہا جب خواب سے بیدار ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کتاب التوحید نہیں لکھی۔ کہا اپنے ذہن پر بہت دباؤ ڈالا تو پتہ چل گیا کہ طالب علمی کے زمانے میں 15 یا 25 صفحوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، اور اس میں توحید کی آیتیں لکھی تھی، وہ شائع بھی نہیں ہوا تھا، بس بعض طالب علموں کو، ساتھیوں کو تقسیم کر کے دے دیا تھا۔ اللہ راضی ہو جائے تو مختصر عمل کو قابل کفایت بنائے۔ ہر عالم جو واقعی دین کا عالم ہو اس پر توحید کا اثر بہت زیادہ ہو۔ تمام مسائل جیسے چاندی اور توحید کا مسئلہ جیسے سونا، توحید کے لیے ہی انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، کام سارا توحید والا ہے۔ اس ایک مسئلے کو سمجھ لو، تمام مسئلے خود تیرے بغل میں اور جولی میں آ جائے گی۔ ہے بہت مشکل، اب بڑا کٹھن، توے چھ مرنے وے شہید چھ کو پکور کیوں آئے، او دغا سنشیو پا میدان باندے کبان بنی سا۔ مشکل مسائل کے بیان کرنے میں تو دقتیں پیش آتی ہے، لیکن جب بیان ہونے لگے اور اس کے جو فوائد و برکات ہے، خدا کی قسم اس جیسے لذیذ اور شیرین مسئلہ کائنات میں نہیں۔ ڈھائی سوال بہت زمانہ ہوا، میں اچانک کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو ساتھی نے مجھے کہا گاڑی ٹھیک ہونے میں 1 گھنٹہ پون گھنٹہ لگ سکتا ہے، قریب میں مسجد ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ وقت عشاء کا ہو گیا، امام صاحب آئے اور مجھے کہا اوہو ماشاءاللہ، میں سوچ ہی رہا تھا آپ کو دعوت دوں، لیکن آپ کو دعوت دینا بہت مشکل ہے، چلو اللہ لے آئے، آج آپ نماز بھی پڑھا لیں گے اور بیان بھی کریں گے۔ میں نے کہا میں تو ایسے یہاں سے
گزر رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی، کسی وقت بھی ٹھیک ہو کہ بھاگوں گا، خود نماز پڑھاؤ۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے۔ میں نے کہا چلو نماز پڑھا لیتا ہوں، بیان معاف کرو نا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ نماز کے بعد اس نے اعلان کیا اور میرے آگے قرآن مجید رکھا کہ آپ بیان کریں۔ عجیب بات تھی کہ امام خطیب دیوبندی اور تمام کے تمام بدعتی لوگ بیٹھے ہوئے، میں بھی متحیر ہو گیا۔ تو جب میں درس شروع کرنے والا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ توحید کا مسئلہ نہ بیان کریں کہ آپ کا توحید بہت سخت بیان ہوتا۔ مجھے تو ویسے کچھ اور کہنا تھا، لیکن جب اس نے چھیڑ دیا تو میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین بلا شرکت غیر پیدا کیے کہ آج سوائے توحید کی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خفا ہو گئے، بہت زیادہ، بہت پریشان ہو گئے وہ، مجھے بھی بار بار ٹوکتے گئے۔ میں نے کہا بس آپ چپ رہے اور اپنی کھڑکی محراب والی کھلی چھوڑے تاکہ آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو، میں جانوں، میرا مسئلہ جانے اور حاضرین۔ جب لوگ جو نہیں بیٹھتے تھے انہوں نے کہا عجیب مہمان عالم آیا ہے، پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے، آپ بیٹھ گئے، آپ امام صاحب کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ممبر کے پاس پیچھے کھڑا ہے، ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے، اف اف کرتا ہے افسوس۔ میں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، میں نے کہا چلو اور توحید تو چھوڑو، ہاں جی ہری پگڑی ہے ذرا آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، بہت زیادہ ہری پگڑی ہے جی، مہوار کا جسم برابر ہے کمنت، جو ہو سو ہو۔ میں نے سنتوں کی تعظیم و تکریم بیان کی، پگڑیوں کی قسمیں بتائی، پگڑی کے فضائل، اور پھر کہا کہ ہر رنگ کی پگڑی پیغمبر سے زندگی بھر ثابت نہیں۔ جو لوگ سنتوں کے دعوے دار ہیں اور عشق نبوی کے دعوے کرتے ہیں ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پر نبی کی مخالفت کرے اور ایسی پگڑیاں سروں پہ سجائے جس کا ثبوت نبی سے تو نہیں ہے، البتہ دجال کے سپاہیوں سے ہے۔ شرح و سنہ کی حدیث پیش کی، مشکات جلد ثانی 477 صفحے سے۔ جیسے جیسے میں بیان کرتا تھا ہری پگڑی والے اٹھتے گئے تو میں نے سمجھا یہ کوئی ڈنڈے سوٹوں کا انتظام کر رہے ہوں گے، تو وہ زیادہ تھے عام لوگوں سے، لیکن مجھے یکدم محسوس ہوا، میں نے دعا کی خدایا ہدایت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اپنی توحید کی لاج رکھ، انہی کو سمجھ دے۔ تو مجھے اندازہ سا ہو گیا کہ کچھ لوگ ان میں سے پگڑیاں کھول کر پھر واپس بیٹھ گئے۔ 20 منٹ بیان کے بعد میں نے کہا کہ یہ بیان میں نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے، میں نے یہاں کے لیے موزون سمجھا۔ مولانا محترم نے تو آپ کی موجودگی میں مجھے بٹھایا بڑے اعزاز سے، لیکن آگے پھر وہ میرے طریقہ کار پر خوش نہیں تھے، تو اس کی جو سزا ہے وہ مجھے ملے، مولانا کو نہ ملے۔ انہوں نے تو آپ کے سامنے مجھے کہا کہ نہ بیان کرے اس پر۔ تو ان میں سے ایک نے کہا آپ کی 2 سزائیں، اس کے بغیر ہم اٹھنے نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ کہ رات کا کھانا اپنے بما دوستوں کے ساتھ کھانا یہی ہم لگائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہے جو اسی بدعت میں مبتلا ہے، آپ ایک جمعہ لازماً یہاں پڑھائیں گے اور یہی بیان دوبارہ کریں گے۔ اب جب ماحول یہ ہوا نا تو وہ امام صاحب مجھے کہتے ہیں شابش میں رخصت علا تا خمات ویچ ما بیانا ونوسط ماتا شاباش راکے طولنا زیاد نقصان خود ذہن و علم تتاو رسول جب بسلام بیانو محتابہ جب دینا سر سکیں